اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ کل سے ایک شور اٹھا ہوا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال ہو گئی ہے، اور اب کوئی کہہ رہا تھا ماشاء اللہ آ جائے گا، کوئی کہہ رہا تھا کہ سب کچھ جو کر رہا ہے، جیسے حامد میر کہہ رہے تھے کہ سارا فیصلہ جو ہے یہ تو ریاست کا فیصلہ ہے، دس اینڈ دیٹ، اور الیکشن نہیں ہوں گے۔ عرفان قادر الگ وہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ الیکشن کرا کے دیکھ لو۔ بہرحال ساری باتیں، اور کہتے کہ جی ایک اعلامیہ آ جائے گا اور ججز کے خلاف کوئی بات ہو جائے گی، یہ وہ بلا بلا بلا، مطلب جتنے منہ اتنی باتیں، اور بس لنگر گپ چل رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر۔ پی ٹی آئی والے اپنی باتیں کر رہے تھے، نون لیگ والے اپنی باتیں۔ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہو گئی، اعلامیہ آ گیا دہشت گردی سے نپٹنے کا۔ اس کے اندر ایڈیشن انہوں نے ڈال دی ہے ساری، کیونکہ گورنمنٹ ان کی ایڈیشن انہوں نے ڈال دی کہ جی انہوں نے دہشت گردوں کو آنے دیا، دس اینڈ دیٹ۔ جو بھی فیصلہ ہوا ہے اگر دہشت گردوں کو آنا ہوا یا کچھ ہوا، تو دہشت گردوں کے ساتھ تو امریکہ نے بھی معاہدہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور ہر کوئی ٹیبل ٹاک کرتا ہے، ٹیبل ٹاک کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ بلوچستان کے اندر انسرجنسی ہے تو آپ ان سے میٹنگ تو کریں گے۔ اس سے پہلے 1973 میں جتنے بلوچ سرداروں نے بغاوتیں کی تھی، اتنا آپریشن کیا، اتنے بلوچوں کو آپ نے مارا، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اسے ٹیبل ٹاک کی نا۔ تو اسی طرح کے پی کے اندر آپ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ تو محسن داوڑ کو بھی لے کر آ گئے، جو کہتا تھا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، آپ تو اس کو بھی لے کر آئے ہو، کیا کہتے ہیں، مشہور ہے، میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو وہ تو سارے فوج کے خلاف، ملک کے خلاف، آئین کے خلاف بات کرتے تھے، اس کو تو آپ نے اسمبلی میں بٹھا دیا، تو کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے کہا یہ دہشت گردوں کو لے کر آئے، تو یہ سارے محسن داور والے نہیں تھے، دہشت گرد نہیں تھے، اس کو تو ڈکلیئرڈ دہشت گرد کیا تھا، جیل میں تھے، جیل سے اٹھا کے لے کر آئے۔ اینی ہاؤ، جس کا مطلب جس کو جو بات اچھی لگے ایکچولی پاکستان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا کہ جس چیز میں اپنا فائدہ وہ کرنا ہے۔ آپ ریزولیشن اسمبلی سے پاس لے کر آئے، پہلے ہی آپ نے الیکشن ایکسٹینشن کی بات ہوتی تھی، تو وہ نواز شریف ایک سیکنڈ بھی الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتا، ایک سیکنڈ بھی الیکشن نہیں ہو سکتا، یہی شہباز شریف، یہی شاہد خاقان عباسی، یہی مطلب سارے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اور اب الیکشن لیٹ ہو رہا ہے تو کہتے جی نظریہ ضرورت ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، مطلب جس کو اپنا مطلب نکالنا ہے، اپنا مطلب نکالنا ہے، اپنا مطلب نہیں نکل رہا ہے، اپنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو جانے دو بھائی۔ اب انہوں نے ایک مطالبہ کر دیا ہے، مطالبہ کر دیا کہ جی چیف جسٹس آپ استعفیٰ دو۔ میں مریم اورنگزیب ڈوڈو کو کہتا ہوں کہ آپ ایک کام کریں، آپ ریفرینڈم ایک اناؤنس کروا دیں، ریفرینڈم، ٹھیک ہے، ریفرینڈم اناؤنس کرا دیں۔ اس کے اندر آپ یہ کہیں کہ ہم ریفرینڈم کرتے ہیں نیشنل لیولز کے اوپر، اور اس کا لائیو لائیو آپ اس کا رکھیں، 10 دن تک اس کو ٹیلی تھلون کرے، اور لائیو کرے، لوگ اپنے نام اور شناختی کارڈ کے نمبر سے آپ کو کلک کرے، آپ کو بتائے، اپنا نام اور شناختی کارڈ نمبر بھی ڈالے، اور آپ کو کلک کرے اور بتائے کہ چیف جسٹس کو استعفیٰ دینا چاہیے یا اس گورنمنٹ کو استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے۔ آئی ایم ڈیم شیور، 100% آئی ایم شیور کہ جی 80% لوگ یہ ووٹ اس بات پہ دیں گے کہ آپ گھر جاؤ۔ مریم صاحبہ، آپ جو مالش کر کے آپ کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتی ہو، اور آپ جو مالش کر کے جو آپ یہ جو وزیر اطلاعات بن گئی ہو، اور ابھی جو آپ نے، آپ کی اور آپ کی والدہ نے توشہ خانہ سے گھڑی لی تھی، اس کا تو حساب دو پہلے، پھر آپ چیف جسٹس کو کہنا کہ آپ استعفیٰ دو۔ اور دیکھیں میں آپ کو بتا، جسٹس اطہر صاحب کا ایک اختلافی نوٹ آ گیا، اس کے اوپر بھی اتنی ساری باتیں، مطلب بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں جسٹس صاحب نے لکھی۔ نہ میں قانون کا ماہر ہوں، نہ میں قانون جانتا ہوں اتنا، میں تو جو لوگ قانون دان بات کر رہے ہوتے ہیں ان سے باتیں اخذ کرتا ہوں، اور جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہے اب جسٹس اطہر من اللہ کے اتنے خلاف، اتنے ویوز اور اتنی باتیں واٹس گروپ کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر ایک دم طوفان برپا ہو گیا ہے۔ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ جسٹس صاحب کو بوریاں پہنچا دی گئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور بچوں کی یہ ہو گئی ہے، مستقبل ان کا سیف کر دیا گیا، اللہ واللہ عالم۔ ہم نے تو نہ دیکھا نہ سنا، نہ ہمارے پاس کوئی پروف ہے ہم سٹنگ جج کے خلاف ایسی باتیں۔ ذرا اس سے پہلے مزار النقوی، جیسے اعجاز الحسن، اسی طرح عطا بندیال کو، اپوزیشن پارٹی بھی اسی طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ تو بات یہ ہے، لیکن ایک پوائنٹ ہے،
اطہر اللہ صاحب ایک نیا چیز ہے نا لے کر آگے. ہم تو قانون نہیں جانتے لیکن جو وہ لے کر آیا وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے تو یہ ڈیسائڈ کرنا چاہیے کہ اسمبلی صحیح توڑی گئی ہے یا نہیں. تو اب آپ کو خیال آیا اس وقت اسمبلی جب توڑی گئی تھی تو جسٹس صاحب آپ اس وقت سو موٹو لے لیتے, چیف جسٹس کو لکھتے ہیں کہ یہ جی اسمبلی توڑی گئی ہے اور صحیح نہیں توڑی گئی ہے. یہ سارے کیس نلیفائی ہو جاتے ہیں, اسمبلی کو دوبارہ ریسٹور کروا دیتے ہیں اور آپ اس بینچ میں بیٹھ گئے اسمبلی میں. پھر آپ اس بینچ سے چلے گئے 3 دن تک 4 دن تک ہے نا, 1 ہفتے تک اس بینچ کو سنا گیا, اس بینچ میں چلے گئے. آپ نے کرنا کوئی اختلافی نوٹ لکھا نہ کچھ لکھا, اور آج آپ 10 15 دن 20 دن کے بعد ہے نا ایک 25 مطلب صفحے کا ایک نوٹ لے کر آئے تو لوگوں کو اعتراضات تو ہوں گے نا, اور لوگ باتیں کریں گے. بہرحال میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ میں وہ قانون کو جانتا ہوں, پتہ نہیں تو انہیں عدالت ہو جائے گی کیا ہو جائے گا. میرا یہ کہنا ہے کہ جی 25 دن کے بعد یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 25 دن کے بعد یہ نوٹ آیا ہے تو اس کے اندر کوئی کہانی ہے, کوئی گڑبڑ ہے, کوئی دال میں کالا ہے. تو 25 دن کے بعد آپ یہ اختلافی نوٹ کیوں لے کر آئے؟ 20 یا 25 دن جو بھی گزر گئے تو یہ اختلافی نوٹ نہیں لانا چاہیے تھا. اس کے بعد جسٹس صاحب کو چیف جسٹس صاحب کو استعفیٰ دینے کی بات میں نے کر دی ہے کہ بھائی چیف جسٹس صاحب کیوں استعفیٰ دیں. بہرحال نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ سے کچھ نہیں نکلا, دہشت گردی کے ساتھ لڑنے کا عزم ہے, نئی ایک مہم چلائی جائے گی. 1 2 چیزیں انہوں نے ظاہر ہے گورنمنٹ ہے ان کی انہوں نے ڈال دی ہے. اور اب ہے نا علی گنڈاپور کی گرفتاری کے بارے میں بات کر لی. جس طرح علی گنڈاپور کی ضمانتی تھی اور اس کے باوجود بھی یعنی میں حیران ہوں قسم سے کہ مجھے اتنی حیرانی ہو رہی ہے کہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس ہے نا وہ ٹی پی او حاضر ہوتا ہے, جو ایس ایس پی حاضر ہوتا ہے, اور وہ ہے نا کہتا ہے کہ جی میں ہر حال میں نا اس کو گرفتار کروں گا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جی اس کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے اس کو ہے نا بیل دی ہوئی تھی. نمبر 1. اس کے بعد اس کے ساتھ جو علی گنڈاپور کے ساتھ جس طرح گرفتار کیا تھا ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر, وہ تھا وہ جج صاحب 1:30 بجے اٹھ کر چلے گئے تھے. وہ ساری مطلب جج صاحب 1:30 بجے نارملی جاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے پتہ ہے 3 یا 4 بجے تک ہم نے کورٹ کی بڑی پیشیاں بھگتی ہے. 3 بجے تک پروسیڈنگ ہوتی ہے کورٹس کی, اور ہے نا وقفہ بیچ میں یہ نا دیتے ہیں 12:30 سے 1:30 بجے تک. نماز پلا کھانے کا وقفہ جو ہوتا ہے وہ کوئی آدھا گھنٹے کا کوئی 1 گھنٹے کا وقفہ دے دیتا ہے, اور 1:30 بجے کے بعد پھر پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, اور 3 بجے تک ہے نا وہ کورٹ ہوتی ہے, اور بعض اوقات 4 بجے تک ہے نا کورٹیں چل رہی ہوتی ہے. لیکن 1:30 بجے جج صاحب غائب ہو گئے. وہ بیچارہ علی امین گنڈاپور بیٹھے رہے, اور پھر ہے نا وہ باہر آ گئے وہاں سے, کیونکہ وہ کورٹ کے اندر سے ہے نا ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. بہرحال انہوں نے گرفتاری دے دی, آج مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوا, اور اسلام آباد کی پولیس آ گئی, راولپنڈی کی پولیس آ گئی. ان کو کہا کہ جی ہم نے ہڈن ایف آئی آرز ہیں جیسے, اور ایف آئی آر بھی ہڈن ایف آئی آرز ہیں, تو اور ایف آئی آر بھی ہے نا اس کے جو ہے آج عمران خان کے خلاف بھی ایک ایف آئی آر ہوئی ہے, جوڈیشل مجسٹریٹ نے دی ہے 124A کے تحت غداری کا مقدمہ. حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو نلیفائی کر دیا اور کہا ہے کہ جی یہ 124 جو کلوز ہے وہ غلط ہے, برٹش کے زمانے کا ہے, اس کے باوجود بھی ایک نئی ایف آئی آر ہو گئی. تو ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ ہے. بہرحال علی امین گنڈاپور کو آج جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے اس نے ریلیف دے دیا. میرے حساب سے ریلیف تو نہیں دیا, کیونکہ اس کو 6 دن کے لیے جوڈیشل کر دیا, 6 دن کے لیے. بھائی اگر 2 کیسز کے وہ خارج ہو گئے ہیں تو اس کو آپ ضمانت دے دیں, بیل دے دیں. اگر کوئی ہے, اگر کچھ ہے تو اس کو ریلیز کر دیں. اگر 2 کیسز اس کے تھے اور دونوں فارغ ہو گئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو جوڈیشل نہیں کرتے, ان کو کہتے کہ ٹھیک ہے جوڈیشل کر کے ان کو 6 دن اگر لکھ کر دے دینا تو یہ بڑا مسئلہ ہے. صرف جوڈیشل کرتے ہیں نا, کہ جوڈیشل کر دے اس کے اوپر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے اور وہ باہر آ جاتے ہیں. اور پھر اگر اسلام آباد میں اور راولپنڈی کے اندر اس کے اندر کیسز ہے تو وہ اپنے پروف لے کر آئے, اور پھر اس وقت دیکھی جائے گی. اس وقت تک علی امین گنڈاپور صاحب اگر اس میں بیل بیفور اریسٹ کروا لیتے تو پھر اس میں بھی اس کی گرفتاری نہیں ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال حکومت ہے, حکومت نے ہر صورت میں کچلنا ہے, اپوزیشن کو کچلنا ہے. بہت بڑی غلطی عمران خان نے, میں بہت سارے ویک لاگ میں کر چکا ہوں کہ انہوں نے, عمران خان نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہوگی. میں کہتا ہوں وہ نیشنل اسمبلی سے نکلے, وہ غلط کیا. وہ پروویشنل اسمبلی انہوں نے توڑی, وہ غلط کیا, بہت بڑا غلط کام کیا. اور آج ہے نا میری اس بات کو سیکنڈ کر دیا ہے. ویسے تو سائڈوں کے اندر تو ہر کوئی ہے نا وہ یہ بات کرتا رہتا, میری باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن
on screen, on live TV or in a press conference. فواد چودھری نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی جو اسمبلی ہم نے جو توڑی وہ بالکل ہے نا مطلب یہ غلط تھا اور ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور اس کے بعد گورنمنٹ کو ہے نا مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ غلام نبی حسین خان نے بھی کہا کہ جی ہم مذاکرات کریں گے۔ بیک دا ڈور یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اگر ہے نا شہباز شریف کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، اور اگر یہ پتہ اگلے جو ہے نا 11-12 تاریخ تک ہے نا بڑا سیریس معاملات ہوں گے، لیکن یہ بھی ہے نا کہا جا رہا ہے کہ جی فوج نے کہا ہے کہ اگر 22 تک اگر پولیٹیکل جو لیڈرشپ نے اگر یہ فیصلے نہیں کیے، کیونکہ ملک کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، اگر 22 اپریل تک وہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ نے آپس میں بیٹھ کے کوئی ہے نا سلوشن نہیں نکالا کہ الیکشن ہونے چاہیے، کب ہونے چاہیے، تو پھر ہے نا ہو سکتا ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں والی آواز آ جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔